بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 44، 45، 46، 44، 45، 46۔ علم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویأکلون ثمن وعصینا واسما غیر مسمع ورائنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوام ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ ترجمہ: کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی راہ راست سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ حمایتی، اور کافی ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ کچھ لوگ جو یہودی ہیں پھیر دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کی اصلی جگہوں سے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو تم نہ سنائے جاؤ، اور کہتے ہیں رائے نہ، بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو تانہ زنی کرتے ہوئے دین میں، اور اگر وہ یوں کہتے ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اسے مان لیا اور ہماری عرض سنیے اور نگاہ کرم فرمائیے ہم پر، تو ہوتا بہت بہتر ان کے لیے، اور وہ بہت درست ہے، لیکن اپنی رحمت سے دور کر دیا انہیں اللہ نے بوجہ ان کے کفر کے، پس نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے۔ تفسیر علم تری الی الذین۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل فرمایا ہے اس سے آراز کرتے ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سابقہ انبیاء سے جو علم ان کے پاس پہنچا ہے اس کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ اس کے بدلے معمولی دنیوی منفعت حاصل کریں، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں کاش تم بھی ان کا انکار کر دو، اور جو علم نافع اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اسے ترک کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو بخوبی جانتا ہے، اس لیے وہ ان سے تمہیں محتاط رہنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حمایت کرنے والا کافی ہے، اور جو اس سے مدد طلب کرتا ہے اس کے لیے وہ مددگار کافی ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہاں من جنس کے بیان کے لیے آیا ہے، جیسا کہ شاید کریمہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، ترجمہ بتوں کی نجاست سے پرہیز کرو میں ہے، یعنی یہ یہود اللہ کے کلام کی غلط تعبیر کرتے ہیں اور اللہ کی مراد کے علاوہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ کام ان سے خطاً صادر نہیں ہوتا بلکہ قصداً کرتے ہیں، اور اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد جو آپ کہتے ہیں ہم ان کو سنتے ہیں لیکن اس میں آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ مجاہد اور ابن زید کا قول ہے، اور ان کے کفر اور عناد میں یہی قول زیادہ بلیغ ہے، یعنی وہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد اس سے روگردانی کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس فعل پر وہ کس سزا کے مستحق ہوں گے۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ سنیں جو ہم کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا کرے آپ نہ سنیں۔ یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ مجاہد اور حسن بصری فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ سنیں لیکن آپ کا قول ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے، اور یہ بطور تمسخر اور مذاق سے کہا کرتے تھے، علیہم لعنت اللہ۔ وَرَائِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، یعنی بظاہر تو وہ کہتے ہیں رائنا، جس کا معنی ہے ہماری بات غور سے سنیے، لیکن حقیقت میں وہ اس سے دوسرا معنی مراد لیتے تھے، یعنی آپ کے لیے رعونت کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس کی تفصیلی بحث آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے، یعنی ان یہود کے دلوں میں تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے دین اسلام پر تانہ زنی کے مرتکب ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا،
ان کے دل بھلائی سے بہت دور ہیں، ان میں کوئی نفع بخش چیز داخل نہیں ہو سکتی، اور اس کی تفسیر بھی پہلے گزر چکی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ان میں نفع بخش ایمان نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 47، 48، 47، 48۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظیما۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جنہیں دی گئی کتاب، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہم نے، تاکہ تصدیق کرے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دیں چہرے، پھر پھیر دیں انہیں پشتوں کی طرف، یا لعنت کرے ان پر جس طرح ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ عظیم کا۔ تفسیر: یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آئیں جو ان کی کتابوں میں موجود بشارت کی تصدیق کرتی ہے، اور یہاں ان کو اس چیز سے ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا جائے، یعنی ان کے منہ الٹے کر دیے جائیں گے اور ان کی آنکھیں پچھلی طرف کر دی جائیں گی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے یہ مراد ہو کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں، یعنی آنکھیں، کان اور ناک سب مٹا دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے کو الٹا کر دیا جائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے چہروں کو گردن کے پیچھے لگا دیا جائے گا اور وہ الٹے پاؤں چلیں گے، اور ان کی آنکھوں کو بھی پچھلی طرف لگا دیا جائے گا۔ یہ سزا اور عذاب زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضرب المثل بیان کی ہے جس میں ان کے حق میں روگردانی کرنے، باطل کی طرف مائل ہونے اور صراط مستقیم سے گمراہی کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے۔ گویا کہ وہ اس طرح الٹے پاؤں چل رہے ہیں اور بینہ اسی طرح ہے جس طرح بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ ترجمہ: ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، پس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک ضرب المثل ہے جو ان کی گمراہی اور راہ ہدایت قبول نہ کرنے کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو صراط مستقیم سے پھیر کر گمراہی کی طرف لوٹا دیا جائے۔ صدی نے بھی یہ فرمایا کہ قبل اس کے کہ ہم ان کو حق سے روک دیں اور کفر کی طرف لوٹا دیں اور ان کو بندروں کی طرح بنا دیں۔ ابو زیاد نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قبل اس کے کہ ہم ان کو حجاز کی سرزمین سے شام کی زمین کی طرف دھکیل دیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کعب الاخبار نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو مسلمان ہو گئے۔ عیسیٰ بن مغیرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے حضرت ابراہیم کے پاس کعب کے اسلام کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ وہ بیت المقدس جا رہے تھے، مدینہ پاک سے گزرے تو حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے کعب مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اپنے قرآن پاک میں یہ آیت نہیں پڑھتے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ سورہ جمعہ۔ ترجمہ: ان کی مثل جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جس نے کتابیں اٹھا رکھی ہیں۔ اور میں بھی تو ان لوگوں میں سے ہوں جن کو حامل تورات بنایا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے انہیں چھوڑ دیا۔ جب وہ حمص پہنچے وہاں ایک شخص کو آیت یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا تلاوت کرتے سنا تو مسلمان ہو گئے، اس ڈر سے کہ کہیں اس آیت کریمہ میں بیان کردہ عذاب ہم پر نہ آ جائے، اور پھر اپنے وطن یمن پہنچے اور اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر مسلمان ہو گئے۔ ایک دوسری روایت میں ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ان کے استاد ابو مسلم جلیلی ان کو ملامت کیا کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں سستی کی۔ ایک دفعہ انہوں نے حضرت کعب کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ یہ وہی نبی ہیں جس کے اوصاف تورات میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا تو ایک قاری کو قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں نے جلدی سے پانی تلاش کر کے غسل کیا اور اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ مسخ ہونے کے خوف سے بار بار مارتا رہا اور پھر مسلمان ہو گیا۔ اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اصحاب سبت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہفتے کے دن ہیلے سے مچھلیوں کا شکار کر کے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، جس کے نتیجے میں ان کی شکلیں مسخ کر کے
بندر اور خنزیر کی طرح بنا دیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ اعراف میں ذکر کی جائے گی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی نہ تو کوئی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ ہی انکار۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ آیت مذکورہ کے بارے میں وارد حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کے گناہ 3 طرح کے ہیں۔ وہ گناہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا۔ نمبر 2، وہ گناہ ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں چھوڑتا۔ نمبر 3، وہ گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ اور تیسری قسم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت۔ ترجمہ، یقیناً جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا تو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر جنت۔ اور وہ قسم جس کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا وہ بندے کا اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے۔ اس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، یعنی نماز، روزہ وغیرہ کا ترک۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ قسم جس کو بالکل نہیں چھوڑتا، اس سے مراد بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے۔ اس کا بدلہ اور قصاص ضروری ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ نمبر 2، وہ ظلم جس کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔ پہلے ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ ترجمہ، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ دوسری قسم کے ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو بندہ اپنے نفس پر کرتا ہے اور اس کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے۔ تیسری قسم کے ظلم سے مراد بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے جس کا بدلہ ضروری ہے۔ نمبر 3، حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے مگر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرا ہو یا جس شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ حضرت ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، جب تک میری عبادت کرتا رہے گا اور میرے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا تو میں تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو میرے پاس زمین بھر خطائیں لے کر آئے گا اور شرک نہ کیا ہوگا تو میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا کروں گا۔ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اسی پر اس کا انتقال ہوا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کی خواہ اس نے زنا اور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، خواہ وہ زنا کرے یا چوری کرے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے 3 بار یہ کلمات دہرائے تو آپ نے یہی جواب ارشاد فرمایا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ سن کر ابو ذر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے وہاں سے نکلے اور وہ یہ الفاظ دہرا رہے تھے کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، اس کے بعد جب بھی یہ حدیث روایت کرتے یہ الفاظ ضرور دہراتے۔ دوسری سند سے مراد روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کے باہری میدان میں جا رہا تھا، ہماری نظریں احد پہاڑ پر تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ تیسری شام تک اس میں کچھ باقی رہ جائے سوائے اس دینار کے جسے قرضہ چکانے کے لیے رکھ لوں۔ میں اس سونے کو اللہ کے بندوں میں مٹھی بھر بھر تقسیم کر دوں گا۔ پھر کچھ دیر ہم آگے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں ٹھہرے رہو یہاں تک میں واپس آ جاؤں۔ آپ تشریف لے گئے اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے کچھ آوازیں سنی، میرے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی پیش نہ آ گئی ہو۔ میں نے پیچھے جانے کا ارادہ کیا لیکن مجھے آپ کا فرمان یاد آ گیا کہ یہاں سے نہ ہٹنا حتیٰ کہ میں واپس آ جاؤں، اس لیے میں وہیں انتظار کرتا رہا۔ پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے ان آوازوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا خواہ وہ زنا کریں یا چوری؟ فرمایا ہاں، اگرچہ وہ زنا کریں یا چوری۔ اسے بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور ان کے الفاظ یہ ہیں۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں ایک رات باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا شاید آپ کسی کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چاند کی روشنی میں چل پڑا۔ آپ نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور ارشاد فرمایا تم کون ہو؟ عرض کی میں ابو ذر ہوں۔ اللہ کرے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر آؤ۔ میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ چلا تو آپ نے فرمایا
آج جو غنی ہے قیامت کے دن وہ فقیر ہوں گے۔ مگر وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور نیک عمل کرتا رہا۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے، پھر ارشاد فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ۔ آپ نے مجھے اس جگہ بٹھایا جہاں میرے ارد گرد پتھر تھے اور فرمایا یہاں بیٹھے رہنا یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں۔ آپ دور میدان میں نکل گئے، یہاں تک میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی، پھر میں نے دیکھا اب یہ فرماتے ہوئے آ رہے ہیں اگرچہ زنا کرے یا چوری۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے عرض کی اللہ کرے میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ آپ کس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ کوئی آپ کو جواب دے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا اپنی امت کو خوشخبری دے دو کہ ان میں جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے پھر یہی کلمات دہرائے تو اس نے جواب دیا ہاں اگرچہ وہ شراب بھی پیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر مرا اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرا اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا اس کے لیے مغفرت حلال ہو گئی، اگر اللہ چاہے اسے عذاب دے چاہے معاف فرما دے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ بندے پر ہمیشہ اللہ کی مغفرت رہتی ہے جب تک کہ پردے نہ پڑ جائیں۔ عرض کی گئی پردے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور جو شخص اس حال میں اللہ سے ملے کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت ثابت ہو جاتی ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے چاہے اسے معاف فرما دے۔ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا تھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ایوب انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے رب عز و جل نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں اپنی امت میں سے 70,000 کا بے حساب جنت میں جانا پسند کر لوں یا اس بات کو پسند کر لوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز میری امت کے بارے میں پوشیدہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا پروردگار اس چیز کو محفوظ چھپا کر رکھے گا؟ آپ یہ سن کر گھر تشریف لے گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد تکبیر پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کی زیادتی عطا فرمائی ہے اور پوشیدہ حصہ اس کے علاوہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جب یہ حدیث بیان کر چکے تو ابو رحم نے پوچھا اس پوشیدہ چیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بات سن کر لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے تمہیں اس سے کیا لگے؟ اس پر ابو ایوب انصاری نے فرمایا اسے چھوڑو، میں تمہیں اس کے بارے میں اپنے گمان بلکہ یقین کے مطابق بتاتا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے سچے دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ وحدہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے ہی مروی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجہ حرام سے باز نہیں آتا۔ آپ نے پوچھا اس کی دینداری کیسی ہے؟ عرض کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرتا ہے۔ فرمایا پہلے اس سے اس کا دین بطور حبہ طلب کرو، پھر اگر انکار کرے تو اسے خرید لو۔ اس نے اس شخص سے جا کر طلب کیا تو اس نے انکار کر دیا اور واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور عرض کی کہ وہ اپنے دین کے بارے میں بڑا حریص ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے نفس کی ہر اچھی بری خواہش کو پورا کیا۔ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا کیا تو گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تمہاری یہ گواہی ان تمام چیزوں پر غالب آ جائے گی۔ زمزم بن جوش یمامی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اے یمامی ہرگز کسی شخص کو یہ نہ کہنا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا یا تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا حضرت اس طرح تو ہم غصے میں اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کو کہتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آئندہ اس طرح نہ کہنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ان میں ایک تو عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا اور دوسرا بڑا گناہگار تھا۔ دونوں کا آپس میں بھائی چارہ تھا۔
وہ عابد جب بھی دوسرے کو گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے کہتا کہ گناہ سے باز آ جاؤ۔ وہ جواب دیتا کہ میرا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے، تمہیں مجھ پر نگہبان تو نہیں بنایا گیا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس عابد نے دیکھا کہ وہ شخص کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس نے کہا افسوس ہے تجھ پر، اب بھی باز آ جاؤ۔ اس نے جواب دیا میرا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے، تمہیں مجھ پر نگہبان نہیں بنایا گیا۔ اس نے کہا قسم بخدا اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو بھیجا۔ جب وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار سے فرمایا جاؤ، میری رحمت کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس عابد سے کہا کیا تو حقیقت میں جانتا تھا؟ پھر کہا کیا تو اس چیز پر قادر تھا جو میرے قبضہ قدرت میں ہے؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جہنم میں پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس نے اپنے منہ سے ایک ہی کلمہ نکالا تھا جس نے اس کی دنیا و آخرت کو تباہ کر دیا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے یہ یقین کر لیا کہ میں گناہوں کی بخشش پر قادر ہوں تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا جب تک وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس امر پر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا، اور جس امر سے سزا کا ذکر کیا ہے وہ اس کے اختیار میں ہے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ہم صحابہ قاتل، یتیم کا مال کھانے والے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے اور جھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ان کے جہنمی ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں تھا، حتیٰ کہ یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد صحابہ کرام ان لوگوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ جب ہم نے یہ آیت کریمہ سنی تو ان لوگوں کے بارے میں اس قسم کی گفتگو سے باز آ گئے اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگوں کے لیے استغفار نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے اہل کبائر کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر، ترجمہ آپ فرمائیے اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر، مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو، بلا شبہ وہی بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نازل ہوئی تو ایک شخص نے یہ سن کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بھی؟ آپ نے اس کی بات ناپسند فرمائی اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت کریمہ توبہ کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جب کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کرے اگرچہ وہ گناہ اس سے بار بار سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا، یعنی وہ توبہ کی شرط کے ساتھ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اگر یہاں توبہ کی شرط نہ لگائی جائے تو شرک بھی ان میں داخل ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا اور اس کے علاوہ تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، اگرچہ اس نے توبہ نہ بھی کی ہو۔ اگر اس آیت کا یہ مفہوم لیا جائے تو یہ پہلی صورت سے زیادہ امید افزا ہے، واللہ اعلم۔ من یشرک باللہ، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد ان الشرک لا ظلم عظیم کی مثل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتا دوں، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی انشکر لی والدیک، سورہ لقمان، ترجمہ کہ شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر کار میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔